صحرا کہہ کے شب کی بیاری نے چوڑیاں توڑی یہ کہہ کے شب کی بیاری نے چوڑیاں توڑی چوڑیاں توڑی چڑھانا رنگ ہے ناکا چڑھانا رنگ ہے ناکا ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائے راجہ فرمائے مومن بتا رہے کہاں سے ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائے چھوٹنے پائے اجڑ گئی میری دنیا زبان شہزادی کبرا اجڑ گئی میری دنیا یہ ایک شب کی بیاہی کے رن میں نالے ہیں کیا نالے ہیں کہ دوسرے ثانی بتا رہے کہاں شب کی بیاہی کے رن میں نالے ہیں رن میں نالے ہیں لٹا سہاگ خدارا لٹا سہاگ خدارا یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو کچھ بتاؤ تو میں کیسے ہو گئی بیوہ میں کیسے ہو گئی بیوہ یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو بی زینب سے بی بی کبرا کے سوال ملاحظہ فرمائیں یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو کچھ بتاؤ تو میں کیسے ہو گئی بیوہ میں کیسے ہو گئی بیوہ میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں حساس شیر مومن ملاحظہ فرمائیں میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے
اٹھا رہا ہے شہیدوں کی لاش مقتل سے، اٹھا رہا ہے شہیدوں کی لاش مقتل سے، لاش مقتل سے، اور اس پہ شکر کا سجدہ، اور اس پہ شکر کا سجدہ، آخری شعر نہ ہوئے گا ملاحظہ فرمائے گا، دودھ سکینہ کے حوالے سے آخری شعر۔ سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر، صاحبان اولاد کا مجمع تصور کا کچھ شعر ہے۔ سکون آتا تھا جس کو پدر کے سینے پر، پدر کے سینے پر، وہ کھا رہی ہے تماچا، وہ کھا رہی ہے تماچا، اور مکے کا شعر ملاحظہ فرمائے گا، مکہ کے شعر میں بتا دیتا ہوں، میں ملاحظہ فرمائے گا۔ نہ لکھ سکے گا نہ کوئی روک لے قلم اپنا، نہ لکھ سکے گا نہ کوئی روک لے قلم اپنا، ہاں قلم اپنا، ہے دل خراش یہ لمحہ، ہے دل خراش یہ لمحہ، کیسے ہو گئی بیوہ عجیب منظر، انجمن اصغریہ قدیم سلطان پورہ مہٹ نوحہ خوانی اور سینہ زنی کر رہی ہے، بارگاہ مولا میں مصروف عبادت ہے۔ اس کے بعد 18 بنی ہاشم کا تعامل بارآمد ہوگا۔ تمام زائرین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي
سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات گرامی قدر، جملہ عزاداران سید الشہداء بحمد اللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات امام مظلوم کی اس بارگاہ میں 18 بنی ہاشم کی شبیہ کی زیارت فرمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بہرحال ایک صبح سے مجلسوں کا سلسلہ نوحہ خوانی بیرونی انجمنوں نے ماتم کیا، سینہ زنی کیا اور آپ حضرات مصاب ہوتے رہے. بحمداللہ دور دراز سے مومنین آج شبیہ حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا 18 بنی ہاشم کی شبیہ کی زیارت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں. عزیزوں، میں نے ابتدائے کلام میں حدیث رسالت مآب کو عنوان سخن قرار دیا. کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزوں، اگر آپ حدیث قدسی سے لے کے قرآن کی آیات تک ساری تفصیل کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کے سبب، آسمان بنایا گیا ہے تو رسول عربی کے سبب، زمین بچھائی گئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. تو جب پوری کی پوری کائنات سبب میں بنی ہے محمد عربی کے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ بذات خود حسین سے ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کیا عظیم شخصیت حسین کی ہے. عزیزان گرامی، اسی حسین نے رسول کے اسلام کو بچانے کے لیے یزید کے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹ پر پانی پھیرا اور آواز دی، نانا یزید خالی میرا قاتل نہیں ہے، وہ دشمن اسلام بھی ہے، دشمن دین بھی ہے، دشمن خدا بھی ہے. یزید کو کس نے بتا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا. یہ بنی ہاشم کا اقتدار کے لیے سازش تھی. تو نانا میں رہوں نہ رہوں مگر تیرا دین ضرور محفوظ رہے گا. نانا تیرے دین کے لیے اکبر کا کلیجہ دے دوں گا. نانا تیرے دین کے لیے عباس کے بازوؤں کی خیرات کروں گا. اے نانا، اگر تیرا دین کبھی ظلم کی چلچلاتی دھوپ میں مرجھائے گا تو میں زینب کی چادر کا سایہ کر دوں گا. عزیزوں، بڑے عزم و استقلال کے ساتھ حسین دین اسلام کے تحفظ کے لیے کربلا آئے تو عجیب عالم میں آئے تو عجیب مصیبتوں میں آئے. 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین کربلا پہنچے. 7 محرم کو پانی خیموں میں بند ہو گیا. عزیزوں، آپ کے سامنے ایک منظر پیش ہونے کو ہے. میں ابھی آپ کے سامنے وہ منظر پیش کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کے آئیں گے اور آواز دیتے جائیں گے، الاتاش الاتاش اجرکم اللہ. عزیزوں، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، کوئی مصائب نہیں پڑھا، صرف آپ کے احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہاں سنیں، جب 7 محرم کو خیمے میں پانی نہ تھا، تاریخ لکھتی عاشور کا وقت آ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آوازیں دے رہے تھے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس کمزور کیے دے رہی ہے. عزیزوں، تاریخ کربلا گواہ ہے کہ یہ پیاس کا غلبہ اتنا تھا کہ جب عباس اجازت لینے آئے تو حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، عباس کچھ سننے
मेरी बच्ची सकीना प्यास से जा मलब है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अजीजों आइए उसी मंजर के आलाम देखें, आप उसी मंजर की तशबीह देख लीजिए कि किस तरह से बच्चे सरों पे कूजे लिए हुए आवाज दे रहे हैं, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ हाँ, आप ये मंजर देखते जाइएगा। एक रवायत सुनिए, अगर कलेजे पे हाथ रख के आंसू न निकले तो फिर कहना। अजीजों, तारीख करबला गवाह है कि हुसैन की बच्ची करबला में इतनी प्यासी थी कि जब सकीना कैद के आलम में थी ना, तो ऐसे में आबिदे बीमार, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोके खारदार, ऐसे आलम में एक बहन ने अपने भाई से सवाल किया, ए भैया आप इमाम हो? हाँ बहन इमाम हूँ। भैया साहिब एजाज हो? हाँ बहन साहिब एजाज हूँ। भैया मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? हाँ बहन सवाल कर, तेरा भाई जवाब देगा। सकीना पूछती, भैया मुझे इतना बता दो कि मनाजिले अतश क्या होते हैं, प्यास की कैफियतें क्या होती है, प्यास के दर्जे क्या होते हैं। तड़प के सैयदे सज्जाद ने कहा, सकीना मत पूछ, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भैया मुझे आतश की कैफियत बताओ। सकीना, जब कोई ज्यादा प्यासा होता है तो गला खुश्क हो जाता है। भैया अगर कोई उससे ज्यादा प्यासा हो, रो के सैयदे सज्जाद कहते, फिर ना पूछ, जुबान में कांटे पड़ जाते हैं। रो के सकीना कहती, भैया कोई उससे ज्यादा प्यासा हो। तड़प के सैयदे सज्जाद कहते, अब ना पूछ। फिर क्या होता भैया का? फिर उसके बदन का पानी सूख जाता है। सकीना रो के कहती, भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो। सज्जाद रो के कहते, सकीना फिर बदन का खून सूख जाता है, हड्डियां चटकने लगती है। सकीना ने हाथ उठाए, ए भैया अब बहन उतनी प्यासी है, देखो हड्डियां चटक रही है, सकीना अब जा रही है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आवाजें बुलंद हो गई। मौला आपके आंसुओं को रूमाले ज़हरा में जगह इनायत फरमाए। हाँ हाँ, मुसलसल शब्बेदारियों में जा रहे हैं आप, मुसलसल गरीबे करबला का मातम कर रहे हैं, मगर वो नौजवानों तुम इंसाफ से बताना, आज बैरूनी अंजुमने आई है, ये अंजुमने लगातार सीना जनी कर रही है, नौखानी कर रही, मुझे इंसाफ से बताना क्या आलम होता है। हर कोई कहता है एक जुलूस से दूसरे जुलूस, दूसरे जुलूस से तीसरी मजलिस, तीसरी मजलिस से चौथी मजलिस का होता क्या का बदन टूटने लगता है, आवाज गिरफ्तार हो जाती है। अरे तुम एक मजलिस में थक जाते हो, मगर नहीं थकती तो हुसैन की दुखिया माँ। अज़हर और रवायत उलमा कहते हैं कि जैसे ही इस आसमान पर मुहर्रम का हिलाल निकलता है, हुसैन की दुखिया माँ एक सफेद रुमाल लिए हुए हर अज़ादार के सामने, लाओ मेरे बच्चे का मरहम, लाओ मेरे हुसैन के लिए मरहम दे दो, लाओ मेरे हुसैन के लिए चंद कतरे आंसू दे दो। अजीजों आपको रवायत सुना दूं, तारीख गवाह है कि जैसे हमारे घर की माएँ मजलिसों में जाती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही माँ मजलिस से लौटती है, दामन थाम के कहते हैं अम्मा कहाँ गई थी। बस माँ अपना रुमाल बढ़ा के कहती बेटा मजलिस गई थी। अम्मा मजलिस से क्या लाई हो? रुमाल खोल के कहती ये तबर्रुक मिला है। उलमा लिखते जब ज़हरा मजलिस से हुसैन में आती है, हुसैन दामन थाम के कहते अम्मा कहाँ गई थी? ए मेरे लाल तेरे चाहने वालों ने मजलिस की थी, अम्मा हमारे लिए क्या लाई? हमारे चाहने वालों ने क्या दिया? ज़हरा सफेद रुमाल। ए लाल तेरे चाहने वालों ने आंसू। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे लाल तेरे चाहने वालों ने आंसुओं की खैरात की है, आंसुओं की सौगात भेजी है, आंसुओं का नजराना आया है। अजीजों आप सुनेंगे, ये आपके आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। हाँ हाँ, आज आप 18 बनी हाशिम की शबी की ज़ियारत करते हैं और करने आए हैं। मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा कलेजा है जो सब्र कर जाए, कौन सी ऐसी आंख है जो न छलके। अजीजों गरीबे करबला, मैदान करबला में कितना गरीब था, तुम्हें
شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ارے حسین کی سب سے بڑی غربت علامہ میر انیس کہتے ہیں کہ یہی حسین کی سب سے بڑی غربت تھی کہ حسین کہتے تھے عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا. ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اجرکم اللہ. عزیزو لیے اب آپ تابوت کی زیارت کریے، مگر عزیزو تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین نے دیباچہ کربلا کا نام مسلم رکھا تھا. لیکن عزیزو مسلم کے دو بیٹے تو مسلم کے ساتھ آئے تھے، مگر تاریخ کربلا گواہ ہے کہ مسلم کے دو بیٹے کربلا میں مارے گئے. عزیزو آپ سنیں گے مسلم کا عالم. تاریخ لکھتی دو چھوٹے بچے آئے، آن کے کہتے امو جان مرنے کی اجازت دیے. حسین نے بچوں کا یتیم چہرہ دیکھا، جھجلایا ہوا منہ دیکھا، اوجل اور کملایا ہوا گلاب جیسا چہرہ. حسین نے کہا میرے لال میں اجازت نہیں دے سکتا. واسطہ دیا، میرے باپ کا واسطہ، آپ مجھے اجازت دے دو. عزیزو مسلم کے یتیموں کو حسین نے اجازت دی. مسلم کے دونوں بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. لیے عزیزو عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا جنازے کی شبیہ آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے. ارے ایسا پرسا دو کہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ یتیموں کا جنازہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں لپٹ کے رونا تابوت سے، اس لیے کہ یہ یتیموں کے جنازے ہیں. عزیزو ان کا باپ پہلے ہی کربلا سے پہلے ہی مارا جا چکا تھا. حسین ان دونوں بچوں کے جنازے پر ایسے روئے کہ جیسے اکبر کی میت پہ روئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزیزو کیا تربیت تھی ان بچوں کی. روایت لکھتی ہے نا جب یہ بچے مارے گئے تو ایسے ہنگام میں مسلم کی بیوی جو قید ہو کے چلی ہے، روایت لکھتی ہے کہ جب کوفے میں ورود ہوا تو کوفے میں کیا دیکھا کہ مسلم کا جنازہ دارالامارہ پہ لٹکایا ہوا ہے. زینب رو کے کہتی ہے السلام علیکہ یا مسلم ناقیل، اے میرے بھائی تجھ پر زینب کا سلام. سید سجاد ہتھکڑیوں کو پیٹ پیٹ کے رونے لگے. لیکن عزیزو جب بیوہ مسلم آئی تو آن کے ماں نے ایک جملہ کہا میرے وارث میں نے اپنا ایک بیٹا آپ کی طرف سے، ایک بیٹا اپنی کی طرف سے حسین پر قربان کر دیا. لیکن اے میرے والی و وارث میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتی، لیکن اس بیوہ کا صرف اتنا سوال ہے کہ میرے دو بچے آپ لے کے آئے تھے، ارے وہ میرے بیٹے کہاں گئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزو آپ نے زیارت کر لی مسلم کے دونوں بچوں کی. آئیے اسی عقیل کے خانوادے میں چلتے ہیں. عزیزو اب آپ کی نظروں کے سامنے محمد بن سعید بن عقیل کی میت آ رہی ہے. عزیزو یہ وہ شبیہ تابوت ہے کہ یہ بھی امام حسین سے آئے، اجازت لیتے ہیں. امام حسین نے انہیں بھی اذن وغا دے دیا. عزیزو جناب محمد بن سعید بن عقیل یہ بھی میدان کربلا میں آئے. عزیزو تاریخ لکھتی ہے ایک ہی حملے میں محمد نے کئی دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، مگر جب سارے شامیوں نے گھیرا اور گھیر کے تلوار چلائی تو ایک مرتبہ آقا کو آواز دی آقا میرا سلام. اجرکم اللہ. عزیزو آئیے آپ کی نظروں کے سامنے محمد بن سعید بن عقیل کی جنازہ آ رہا ہے. یہ وہ شبیہ تابوت ہے کہ ان کی میت پہ حسین خوب روئے. مگر ہاں یہ غربت حسینی تو تھی کہ حسین ایک ایک کے جنازے پہ حسین جاتے، ایک ایک کی میت حسین لے کے آتے. عزیزو تاریخ لکھتی تھی کہ ابھی عقیل کا یہ پوتا مارا گیا تھا. روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ روایت لکھتی ہے کہ جعفر ابن عقیل اور عبد الرحمن ابن عقیل یہ دونوں بیٹے عقیل کے آ گئے. عزیزو روایت لکھتی ہے حسین سے پوچھا مولا اذن وغا دے دو. حسین نے کہا نہیں تم میرے بھائی ہو، میرے چچا عقیل کی نشانی
हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। अजीजो तारीख लिखती है जब बड़ी कोशिशें की गई तो एक मरतबा अकील के दोनों बेटे जाफर इब्ने अकील और अब्दुर्रहमान इब्ने अकील को हुसैन ने इजाजत दे दी। अजीजो तारीख गवाह है कि जाफर इब्ने अकील भी मैदान करबला में शहीद हुए और अब्दुर्रहमान इब्ने अकील भी मैदान करबला में शहीद हुए। अजीजों, ये हुसैन के वो दोनों भाई थे कि तारीख करबला गवाह है कि ये मैदान करबला में शहीद हुए। हुसैन इनकी मैयत पे रोते रहे। हाँ अजीजों, एक भाई का ताबूत आपकी नजरों के सामने से गया, दूसरे भाई का भी ताबूत आपकी नजरों के सामने से आ रहा है। हाँ, आप बढ़ के पुरसे दिएगा, बढ़ के आप दिलापुर से दिएगा, बोसा ले लिएगा, लेकिन अजीजों इतना जरूर कहूंगा कि जब भी किसी ताबूत की शबी आए तो एहतराम से बोसा लिया करो, एहतराम से पुरसा दिया करो, इसलिए कि जिन दो जनाजे हैं कि जिन्हें आज 4 कांधे उठाए हैं, मगर कल ये वही जनाजे करबला में थे जिसे फातिमा का लाल अपनी पुष्ट पे हमल कर मक्तल से खैमे की तरफ लाता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अजीजों, आपने देखा, आइए अब औलादे अली की बारी है। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको तशबीहों की और शबीहों की ज़ियारत कराए देता हूँ, लेकिन अजीजों मुझसे लोगों ने यही कहा है ज़्यादा देर मसाइब न पढ़िएगा, हम मसाइब नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अजीजों, हमारा कलेजा तो यह है कि हम घंटे 1.5 घंटे खड़े रह के मसाइब नहीं सुन पाते हैं, हमारे पैरों में वरम हो जाता है। अरे हमारे हमरा चश्मे तसव्वुर में कूफा चलो, जहां कूफा सजाया जा रहा था अली की बेटियां। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अजीजों, ऐसे आलम में सैयद सज्जाद खड़े थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तो बीमार इमाम इतना खड़े थे कि रवायतें लिखती बीमार करबला अपना एक पैर जमीन से उठाते थे, दूसरा रखते, तो फिर कभी दूसरा उठाते तो पहला रखते। अजीजों, ऐसे आलम में किसी ने कहा मौला बैठ क्यों नहीं जाते, ए हजरत बैठ क्यों नहीं जाते? इमाम ने कहा अरे तूने मेरे तौक की जंजीर नहीं देखी, अगर मैं बैठूंगा तो मोहम्मद बाकिर का गला। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आइए अजीजों, बहुत जल्दी जल्दी आप तशबीह शबीहों की ज़ियारत करिए। हाँ, अब किसकी मैयत, अब किसका जनाजा? का उस्मान इब्ने अली का। ये अली के फर्जंद थे, हुसैन के भाई थे। ले आइए आप उस्मान इब्ने अली का ताबूत। अजीजों, सुनते जाइएगा। इमाम हुसैन की खिदमत में आए और आन के हुसैन से इसने बिगा लिया। हुसैन ने इजाजत दे दी, हाशमी शेर था, अली का खून था, मैदान करबला में कुश्तों के पुश्ते लगाए। अजीजों, रवायत लिखती है एक वक्त वो भी आया कि हुसैन को आवाज दी, मौला मेरे आखिरी सलाम को कबूल कर दो। अजीजों, रवायत लिखती हुसैन रोते पीटते पहुंचे तो तड़प के एक जुमला का, मेरे भाई उस्मान, अरे हुसैन तेरी मैयत पे आ गया, लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ कि तुम्हारी मैयतों को उठाने के लिए तो हुसैन आ रहा है, ये बताओ कि हुसैन के जनाजे को कौन उठाएगा? अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, अभी उस्मान इब्ने अली सहे तेग हुए, हुसैन इनका जनाजा खैमे में लेके आए। रवायत लिखती है अली का एक बेटा और हुसैन की नजरों के सामने आया। तारीख लिखती जाफर इब्ने अली आए, जैसे ही आए रवायत लिखती हुसैन से पूछते मौला इसने विगा है? हुसैन ने बड़ी मिन्नतों के साथ कहा जाफर जाओ खुदा हाफिज। जाफर का ताबूत आ रहा है। अजीजों, हुसैन ने जाफर को इसने विगा दिया। जाफर मैदान करबला में आए। रवायतें इनके लिए कहती हैं कि जाफर ने बला का जिहाद किया, मगर 3 दिन के भूखे प्यासे जाफर कब तक मैदान करबला में लड़ते? अजीजों, तारीख लिखती है कि जाफर भी जख्मों की ताब न ला सके, हुसैन को आवाज देते मौला मेरा आखिरी सलाम। हुसैन जाफर की भी मैयत पे आए, जाफर का जनाजा उठाया, खैमे में लेके आए, औलादे अली का हल्का हुआ, ज़ैनब और कुलसूम ने जाफर का मातम किया। अजीजों, हुसैन
نبی جعفر کی میت لا کے کچھ افاقہ نہ کر پائے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ ابن علی بھی آئے تو یہ بھی عبداللہ ابن علی بھی مولا کائنات کے بیٹے تھے. عزیز و تاریخ لکھتی حسین سے کہتے ہیں آقا اے میرے مولا اے میرے بھیا آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں, آخر میری کیا خطا ہے, مولا مجھے بھی اجازت دیے. عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی محمد ابن علی نے حسین سے اجازت لی, حسین نے انہیں بھی رخصت کر دیا. ہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے نے بلا کی جنگ کی, مگر زخموں سے چور ہونے کے بعد پھر مظلوم کربلا کو بلایا, مولا آئیے میرا سلام آخر. ارے لاش ہے محمد ابن علی پر. حسین دوڑ کے گئے, منہ پہ منہ رکھ دیا, اپنے بھائی کا ماتم. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیز و تاریخ لکھتی روتے ہوئے حسین نے محمد ابن علی کا تابوت اٹھا لیا. اب روایت یہ لکھتی ہے کہ اب اولاد علی تو ختم ہو گئی, عبداللہ ابن علی بھی ہو گئے, جعفر ابن علی بھی ہو گئے, عثمان ابن علی بھی ہو گئے. مگر عزیزو ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ حسین کے وہ بھائی تھے. عزیزو روایت لکھتی یہ حسین کے وہ بھائی تھے کہ جو حسین سے یہی کہتے تھے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیئے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آقا مجھے اس میں وقع دے دیجئے. امام حسین ہر ایک کو کہتے تھے جاؤ میدان جہاد میں. عزیزو علی کے بیٹے کا ایک اور تابوت ہے جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں. ہاں یہ بھی آئے حسین کے سامنے اور آن کے کہتے ہیں کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیے. حسین نے کہا محمد یہ بتاؤ کیا تم بھی مجھے عالم غربت میں چھوڑ دو گے. عزیز و تاریخ لکھتی اس نے وقع ہوئی, آئے محمد آن کے بلا کی جنگ کی. کوفیوں نے آواز دی یہ علی کا بیٹا ہے, یہ علی کا خون ہے, اس پر ایسے قابو نہ پائیں گے, ایک بار کی مل کے حملہ کرو. عزیز و روایت لکھتی چوطرفہ ظالموں نے علی کے بیٹے کو گھیرا, چاروں طرف سے تلواریں چلی. محمد کی آواز آقا میرا سلام. عزیز و تاریخ لکھتی حسین دوڑ کے پہنچے اور پہنچے تو روتے ہوئے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا. عزیزو اولاد عقیل ختم ہو چکی تھی, اولاد علی ختم ہو چکی تھی. اب کون تھا حسین کی نظروں کے سامنے؟ ایک ایسا بھتیجا تھا کہ جس کا نام ابو بکر تھا, جو حسن کا بیٹا تھا. عزیز و آن کے چچا کا دامن تھام کے کہتا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیے. حسین نے پیشانی کے بوسے دیے, کہا بیٹا کیسی بات کر رہے ہو, کہیں کوئی چچا اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ابو بکر ابن حسن کہتے نہیں چچا, ہر ایک شہید ہو رہا ہے, انصار کہہ دیں گے کہ گودیوں کے پلے زندہ ہے, انصار شہید ہو رہے ہیں, آقا مرنے کی اجازت دیے. حسین نے ان جملوں کی سماعت کی. حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ. عزیزو حسن کا یتیم ابو بکر ابن حسن میدان کربلا میں آیا. روایتوں کے جملے ہیں کہ آدائے ناس سے آدائے دین سے جنگ ہوئی. روایت لکھتی ہے لڑتے لڑتے ایک منزل وہ آئی کہ جیسے ہی گلے پہ تلوار لگی آواز دی آقا میرا سلام. عزیزو اب انصار کی باری نہ تھی, اب بھتیجے کی آواز تھی. حسین زمین کربلا پہ گر گئے. عزیزو روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی ابو بکر ابن حسن نے بلایا حسین تڑپ کے پھر اٹھے اور دوڑتے ہوئے اپنے بھتیجے کی میت پہ گئے. جب حسین پہنچے ہیں نا تو رو رو کے کہتے تھے اے یتیم حسن, ارے اپنے چچا کو کہاں چھوڑ گئے, اے میرے بیٹا میں خیمے میں کسے منہ دکھاؤں گا. عزیزو روایت لکھتی ہے اس یتیم حسن کا بھی جنازہ اٹھا. عزیزو جب حسین ابو بکر ابن حسن کا جنازہ لے کے آئے, اب نہ پوچھئے اب کیا تھا کہ اصحاب مارے جا چکے تھے, انصار مارے جا چکے تھے, گود کے پالوں کی باری آ چکی تھی. عزیزو روایتیں گواہ ہے کہ شب عاشور حسین خیموں کا محاصرہ کر رہے تھے اور اسی محاصرے کے درمیان ہر خیمے کا پردہ اٹھاتے, منظر ایسا دیکھتے کہ کلیجہ پھٹ جاتا. حسین نے جب خیموں کا پردہ اٹھایا تو شب عاشور ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو حسین کو رباب دکھی. کیا عالم میں دیکھا کہ رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے گہوارہ جنبانی کر رہی ہے. عزیزو حسین آگے بڑھے, دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا, کیا دیکھا ایک ماں اپنے ایک ہاتھ میں شمع لیے ہے, دوسرے ہاتھوں سے ہم شبیہ پیغمبر کے زلفوں میں انگلیاں, اکبر کے گنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے, اکبر
پیغمبر کی زیارت کر رہی ہے۔ عزیزو پھر حسین آگے بڑھے اور بڑھ کے ایک خیمے کا جو پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو بچوں کو پیار نہیں کر رہی ہے، ایک ماں ہے جو بچوں کو ڈانٹ رہی ہے، وہ آواز دیتی ہے اگر اکبر سے پہلے نہ گئے، اگر قاسم سے پہلے نہ مرے تو یہ زینب تم لوگوں کا دودھ نہ بخشے گی۔ عزیزو جیسے حسین نے یہ جملہ سنا زمین کربلا پہ فاطمہ کا لال بیٹھ گیا، آواز دی میرے اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سنیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ ہاں عزیزو، ابھی آپ کے سامنے محمد کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، دیئے گا پرسا؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پرسا دیئے گا، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم بچے ہیں کہ جن کی ماں نے کبھی ان کا ماتم نہیں کیا۔ عزیزو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زینب کبھی اونو محمد کو نہیں روئی، مگر روایت کا جملہ ہے جب شام میں سر آئے تو کسی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب دامن جھاڑ کے اٹھی، اے بیویوں، ان بچوں کی ماں میں زینب۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، آپ کی نظروں سے تابوت آ رہے ہیں، ہاں ان بچوں کو ضرور دل کھول کے پرسا دیے گا، ان تابوت کے بوسے لیے گا، اس لیے کہ کبھی ان کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ عزیزو سنیں گے آپ، متوجہ ہو جائیں، میں پڑھ دوں دو جملے اونو محمد کے حوالے سے۔ عزیزو، روایت لکھتی ہے کہ اونو محمد کا معاملہ یہ تھا کہ دن بھر جیسے ہی صبح کی نماز ہوئی حسین سے کہتے رہے مامو جان اجازت دے دیے، مامو جان اجازت دے دیے۔ حسین ٹوک کے کہتے کیا کہیں کوئی مامو ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن کی گود کی گرمی چھین لے؟ میرے لال، میں تمہیں مرنے نہ دوں گا۔ دونوں بچے سر جھکائے خیمے میں بیٹھے تھے، زینب کی نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ عجب جملہ کا، اونو محمد، ارے تم ابھی تک زندہ ہو؟ ارے میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عزیزو، رو کے شہزادوں نے کہا اماں جان، ہم ماموں کے پاس کئی بار گئے، ہم نے کئی دفعہ اجازت لی، مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اے اماں، خالی اتنا سا کرا دیے کہ ہمیں اجازت دلا دیے۔ زینب عبا ڈال کے اپنے چہرے پر حسین کے سامنے آئی اور کہتی بھیا کیا زینب کا آپ پہ کوئی حق ہے؟ آواز دی بالکل۔ کہ پھر اپنے حق کے واسطے سے ایک سوال ہے، وہ پورا کر دینا۔ حسین نے کہا بالکل۔ زینب کہتی ہے اے بھیا، میرے بچوں کو رائے فدیہ بنا کے چھوڑ دیے، فدیہ حق میں دے دیے۔ حسین نے یہ جملہ سن کے سر جھکایا۔ اونو محمد کو زینب نے تاکید کی جا تو رہے ہو مگر دیکھو سکینہ پیاسی ہے، اصغر گہوارے میں پیاسا ہے، پانی نہ پینا۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں جب دونوں بچے زخموں سے چور ہوئے اور عباس و حسین کو آواز دی اور ہاشمی شیر پہنچے تو تڑپ کے اونو محمد نے کہا مامو جان، اماں سے کہنا ہم لڑتے لڑتے دریا پہ آ گئے مگر ہم نے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ، ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزیزو، عباس و حسین اونو محمد کا جنازہ لے کے خیمے میں آئے۔ ابھی جنازہ خیمے میں رکھا گیا، بیویوں نے کوہرام بپا دیا، ہر بیوی روتی تھی، چیختی تھی۔ کسی نے آواز دی ارے کوئی جاؤ ذرا اونو محمد کی ماں کو تو بلا لو۔ تو فضا اپنے مقام سے اٹھی، ایک خیمے کا پردہ ہٹایا، زینب کو بلایا، زینب باہر آ جاؤ۔ اونو محمد آ گئے، زینب آئی، بیویاں سمجھ گئی زینب آئے گی تو قیامت ہوگی، زینب آئے گی تو محشر پپا ہوگا۔ لیکن عزیزو، ایسا کچھ نہ ہوا۔ زینب خیمے میں آئی، اونو محمد کی میت کو دیکھا، زینب تو زانو ہو کے بیٹھی، ایک مرتبہ اون کو ایک طرف، محمد کو ایک طرف، سجدہ معبود میں سر رکھا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے زینب کی قربانی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، رو چکے آپ؟ ایک جملہ اور پڑھ دو، میں مجلس تمام کیے دیتا ہوں، یہ روایت تمام کیے دیتا ہوں۔ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ زینب ہمیشہ بھائی کو روتی تھی، اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب زینب قید سے آزاد ہو کے مدینے پہنچی ہیں تب زینب کو اپنے گود کے پالے بہت یاد آئے۔ عزیزو، جب کافی دن سجاد کیا ہو گیا تو ایک دن کسی نے، عبداللہ نے کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔
زینب جب گئی تو عبداللہ نہ تھے. جیسے ہی عبداللہ کے مکان کا دروازہ کھولا، زینب نے گھر میں قدم رکھا تو زینب نے اپنی نظروں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے بستر، چھوٹے چھوٹے تکیے، چھوٹی چھوٹی چادریں. زینب چادروں کے بیچ میں بیٹھی، بستروں کے درمیان بیٹھی. کبھی آون کا تکیہ، کبھی محمد کا تکیہ. اے میرے لال زینب کا ماں، اجرکم اللہ. میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دینا. تیری ماں تم پر رو نہیں پائی، ہمیشہ اپنے بھیا کا ماتم کرتی رہی، کبھی تمہارا ماتم نہ کر سکی. جزاکم اللہ خیر الجزا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزوں، روایتیں لکھتی ہے کہ زینب کی گود کی گرمی اجڑ گئی. روایت کا جملہ ہے، اونو محمد شہید ہوئے تھے کہ ایک وہ نوجوان جو چاند سا چہرہ تھا دوڑ دوڑ کے اپنے امو کے پاس آتا، کہتا امو مرنے کی اجازت دے دیے. حسین کہتے قاسم تجھے دیکھ کے مجھے اپنا بھیا یاد آتا ہے، میں اپنے جیتے جی اپنے بھیا کی نشانی نہیں کھونا چاہتا. اے قاسم اجازت نہ دوں گا. عزیزو، تاریخ لکھتی ہے ام فروہ نے بحوالے تعویذ اجازت دلا دی. روایت کا فقرہ ہے کہ جب حسین نے اجازت دے دی تو ایک مرتبہ ام فروہ نے ایک جملہ کہا، قاسم جا تو رہے ہو، ذرا خیمے میں جا کے ایک شب کی بیاہی دلہن سے مل لو. عزیزو، علماء نے جملے لکھے جو میں پڑھ رہا ہوں. تاریخ لکھتی ہے کہ جا کے خیمے میں مل لو. عزیزو، روایت لکھتی قاسم خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ جناب قاسم جیسے ہی خیمے میں آئے، تاریخ لکھتی جناب کبریٰ نے ایک جملہ کہا اشارے میں، میرے والی و وارث یہ تو بتاؤ کہ تم جا رہے ہو لیکن مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. عزیزو، تاریخ لکھتی ہے قاسم نے اپنی آستین چاک کی، اپنے آستین کا کپڑا ام فروہ کے حوالے، کبریٰ کے حوالے کر کے ایک جملہ کہا، میں جا رہا ہوں اپنے چچا کی محبت میں، دین کی محبت میں. اے کبریٰ، اگر تمہیں ملنے کی خواہش ہوگی تو جنت میں پہچان لینا جس کی آستینیں پھٹی ہو، سمجھنا وہی قاسم. سن لیا آپ نے جملہ؟ سن لیا جملہ؟ اب پڑھو ایک جملہ کا پہچان لینا جس کی آستینیں پھٹی ہو نا، سمجھ لینا قاسم وہی ہے. عزیزو، یہ اہتمام سے قاسم گئے. ارے آستینیں تو دور، ارے جب گھوڑے ادھر کے ادھر کے ادھر تو آستینوں کو چھوڑیے. قاسم کا لاشا زمین کربلا پر ٹکڑوں میں تقسیم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو، وہی یتیم حسن کا جنازہ آ رہا ہے. آپ اسی یتیم حسن کے جنازے کی شبیہ دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ کیسا یتیم ہے، یہ کیسا سہرا ہے، یہ کیسا دولہا ہے. ارے ایک شب کا بیایا میدان کربلا میں ٹکڑوں میں تقسیم. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. او نوجوانوں، تمہارے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے، تمہارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت کرے. عزیزو، سنیں گے آپ جملہ؟ یہ قاسم کا آپ شبیہ تابوت دیکھ رہے ہیں نا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب حسین نے اجازت دی تھی تو حسین آگے بڑھے. آگے بڑھ کے حسین نے گریبان چاک کر دیا. کسی نے پوچھا مولا ہر شہید گیا ہے، آپ نے کسی کا گریبان نہ چاک کیا، آخر قاسم کا گریباں کیوں چاک کیا؟ حسین نے کہا گریباں کا چاک ہونا یہ یتیموں کی نشانی ہے. مولا پھر اسے یتیم کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ آواز دی، ارے ہو سکتا ہے ظالم اسے یتیم سوچ کے ترس کھا جائے. مگر عزیزو، روایت ہے کہ جیسے ہی قاسم میدان میں گرے ہیں آواز دیتے امو میرا سلام. ایک طرف سے حسین، دوسرے طرف سے عباس. جب ہاشمی شیروں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ظالموں نے تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. عزیزو، روایت لکھتی ہے کہ ایک گرد کا عالم تھا. صحرائے کربلا میں ایک دھول جمع ہو گئی. حسین رک گئے، عباس رک گئے. حسین نے ہاتھ اٹھایا، آواز دیتے میرے لال قاسم تیرا چچا بلا رہا ہے، آواز دو. عزیزو، کوئی آواز نہیں آئی. حسین آگے بڑھ کے کہتے قاسم
ارے حسین بلا رہا ہے بیٹا، پکار، کوئی آواز نہیں آئی۔ عزیزو حسین نے گھوڑا آگے بڑھایا، ایک منزل پہ آئے، گرد و غبار رک چکی تھی۔ ایک بار تو حسین کہتے قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لال بھئی یہ سننا تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے، بابا چچا جلدی آئیے، اجرکم اللہ۔ عزیزو میں نے تو علماء سے سنا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ حسین میدان کربلا میں جب قاسم کی لاش پہ پہنچے تو بعض علماء نے کہا لاش خط دے رہی تھی، بعض علماء نے یہاں تک پڑھا ہے کہ حسین میدان کربلا میں لاش قاسم کو دیکھ کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین کربلا پہ بیٹھ کے کہتے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی عبا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹے، قاسم کا لاشا لے کے چلے تو پیر زمین پہ خط کر رہا تھا۔ عزیزو حسین نے قاسم کا لاشا اپنی پشت پہ حمل کیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ ادھر فوجیوں نے شادیانے بجائے، ہر ایک نے خوشی منائی۔ حسین کو یہ کرب تھا، حسین روتے ہوئے حسن کے یتیم کو لے جا رہے تھے۔ ارے جیسے ہی شادیانے بجے، فوجیوں نے باجے بجائے، قاسم کی ماں در خیمہ پہ آئی، آواز دیتی ہے لاشے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں آنسو روک لے، دو جملے سنے۔ عزیزو قاسم گزر گئے دنیا سے، قاسم کا جنازہ آ گیا، ایک شب کی بیاہی ہوئی بیوہ بن گئی۔ عزیزو روایت لکھتی ہے کہ قاسم کے بعد تاریخ کربل گواہ ہے وہ شخصیت جو حسین سے بار بار کہتی مولا اجازت دے دو، اور حسین بار بار یہی کہہ کے روک دیتے کہ تم لشکر کے علمدار ہو، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عزیزو جب اول محمد نہ رہے، قاسم مارے گئے، اصحاب مارے گئے، تو پھر اسی شخصیت نے کہا مولا اجازت دے دو۔ حسین نے کہا نہیں، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم لشکر کے علمدار ہو۔ ایسے منزل میں عباس نے تڑپ کے ایک جملہ کہا مولا اب وہ لشکر ہی کا آ رہا کہ جس کی میں علمداری کروں۔ سن رہے ہیں آپ جملے؟ بعضیزو دو جملے سنے، پھر آپ میں اشارہ کروں گا، آپ علم کی زیارت کریے گا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین اجازت نہیں دیتے، لیکن حسین نے بازو تھاما، نشیب کی طرف لائے، عباس کچھ سن رہے ہو؟ تڑپ کے کہتے ہاں میری بچی پیاسی ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، اے بھیا اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیئے، مجھے اجازت دے دیئے کہ میں پانی کی سبیل کروں۔ حسین نے کہا اذن وغا نہیں ہے، عباس پانی کی سبیل کر دو۔ عباس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، عباس نے مشق سکینہ لی۔ عزیزو آج جو ہمارے یہاں علم مبارک میں مشق سکینہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسی چیز کی تاسی ہے کہ سکینہ نے بڑی حسرتوں کے ساتھ غازی کے علم میں مشق باندھ کے کہا بنی ہاشم کے بچوں کوزے لے کے آؤ، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عزیزو روایت لکھتی ہے عباس میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد عباس نہر میں داخل ہوئے، سوکھی ہوئی مشق سکینہ بھری کہ ایک مرتبہ عباس نہر سے چلے، آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ جانے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ عزیزو یہ سننا تھا کہ اس لوگوں نے تیر بارانی شروع کی۔ روایت لکھتی ہے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے چھپ کے دائیں بازو پہ تلوار ماری، عباس نے علم کو بائیں بازو میں لیا، مشق کا تسمہ دانتوں میں دبایا، پھر کیا ہوا کہ پھر کسی ظالم نے بائیں بازو پہ تلوار ماری، علم گر گیا۔ عزیزو عباس کی خواہش تھی کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ خدا لعنت کرے اور مولا نے چلے کمان میں تیر جوڑا۔ اب جو تیر چلا تو مشق سکینہ چھدی عباس کے کلیجے میں پیواز۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، تمہارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے ابھی عالم کی آپ زیارت کریں گے، سن لیں دو جملے۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی عباس کا دل ٹوٹا نا، عباس نے کہا اسپِ وفادار اب خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزیزو اب کیا تھا؟ اب عباس مڑے، میری طرف غور کیجئے گا، دو جملے۔ اب جو عباس مڑے تو عباس کے اوپر
اوپر جتنے تیر برس رہے تھے، جیسے ہی عباس مڑے تو سارے تیر کبھی پیشانی پر، کبھی آنکھوں میں، کبھی دہن پر، کبھی سینے پر. عباس نے چاہا کہ اپنی آنکھوں کا تیر نکالے. اب جو سر کو جھکایا تو ایک ظالم نے آنی گرز مارا. عباس زمین کربلا پر آقا میرا سلام، غازی کا علم آ رہا ہے، دے دینا دل کھول کے پرسے. حسین عباس کی آواز سنتے ہی زمین کربلا پہ گر گئے. عزیزو یہ وہی غازی کا علم ہے. آہا دے دینا پرسا، لے لینے بوسے، لے لیے گا بوسے. عزیزو غازی کا علم ہے. ہاں دیکھئے نا اس علم پر بھی شبیہ بنی ہوئی ہے، اسی مشق سکینہ کی کہ جس پہ ہرملہ کا تیر لگا تھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزیزو حسین نے جیسے ہی اپنے کڑیل جوان بھائی کی آواز سنی، روایت کا فقرہ زمین کربلا پہ گر گئے. اب جو حسین اٹھے تو ساری روایتوں نے لکھا کہ حسین مرثیہ پڑھتے اٹھے ہیں. کہتے الا من کثرت زہری وقلت حیلتی. عباس تیرے مردے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی. عزیزو روایت لکھتی حسین آئے تو ایک جگہ سے عباس کا ایک بازو اٹھایا، پھر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، پھر دوسری جگہ سے عباس کا بازو اٹھایا. اب جو آگے پہنچے تو کیا دیکھا؟ کڑیل جوان بھائی، 36 برس کا برادر، 36 برس کا برادر، دونوں ہاتھ کٹوا کے زمین کربلا پہ پڑا ہے. عزیزو حسین گئے اور دو زانو ہو کے عباس کے پاس بیٹھے. اب سنے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میر انیس بتاتے ہیں کہ حسین کا عالم کیا تھا. جیسے حسین عباس کے لاشے پہ آئے، تڑپ کے کہتے بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہونٹوں کو ملا، ہونٹوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا. ارے ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے تم مرتے ہو، شبیر تمہیں روتا ہے بھائی. عباس آنکھیں کھولو، عباس باتیں کرو. لرز کے غازی نے کہا آقا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. اے مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جم گیا ہے. مولا ہاتھ ہوتے تو زحمت نہ دیتا. اے مولا آپ زحمت کر دو، میں زیارت چاہتا ہوں. حسین نے دامن ابا کو انگلی میں لیا، عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا اور دوسری آنکھ سے تیر نکالا. عباس نے زیارت کی. عزیزو مولا نے آپ کو بھی قوت بازو دیے ہیں، آپ کے بھائیوں میں اتحاد ہو، آپ اپنے بھائیوں سے کس قدر محبت کر سکتے ہیں یہ ہر بھائی کو احساس ہوگا. عزیزو عباس نے تو زیارت کر لی، مگر زیارت حسین کے بعد حسین ہی رونے لگے. عباس کہتے آقا میں زندہ ہوں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ عباس تیری تو تمنا پوری ہو گئی لیکن میری تمنا ابھی باقی ہے. عباس رو کے کہتے مولا آپ کی کیا تمنا ہے، حکم کریں. عباس زندگی بھر آقا مولا کہا. عباس ایک بار بھائی کہہ دے. عزیزو تاریخ کربلا گواہ عباس تڑپ کے روئے. عباس کے لب ملے، آواز آئی بھیا، روح پرواز کر گئی. حسین عباس کے لاشے پہ تڑپ کے گرے. اجرکم اللہ. عباس کے لاشے پہ تڑپ کے گرے. عزیزو اکبر آگے بڑھے، آن کے حسین کے بازوؤں کو پکڑا، اپنے بابا کو سنبھالا، حسین کو اٹھایا. لاش عباس دریا پہ چھوڑی گئی. حسین نے ایک ہاتھ سے کمر تھامی، دوسرے ہاتھ سے ماتم. واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا. عزیزو ابھی جملے ہیں روایت کے کہ اکبر نے علم اٹھایا، ابھی خیمے کی طرف بڑھے تھے کہ دور سے علم سکینہ نے دیکھا. آواز دی بچوں کوزے لے آؤ، میرا چچا آ رہا ہے. مگر جب علم آیا علمدار نہ آیا. بچوں نے کوزے پھینکے، سکینہ نے ہاتھ جوڑا. بچوں میں جملہ واپس لیتی ہوں، میں اپنا جملہ واپس لیتی
कहती हूँ, अजीजों रवायत के जुमले, हर बीवी तड़प के रोई। मेरा नीस कहते मख्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई थी बीवियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर आलम जो लाए, एक गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। अरे सर खोलने को ज़ौजे अब्बास हट गई और मुंह पीट कर आलम से सकीना लिपट गई। ए चचा प्यास बुझ गई, चचा प्यास बुझ गई। ए चचा अब शिकवा न करूंगी, चचा आ जाइए। अजीजों रवायत के जुमले हैं कि सकीना तड़प तड़प के रोई, अब्बास मर गए। अजीजों तारीख का जुमला है, इधर अभी भाई की कमर टूटी थी भाई के गम में, रवायत लिखती हम शबीए पैगंबर सामने आ गए और आन के कहते हैं बाबा मुझे भी मरने की इजाजत दे दिए। सुनिएगा जुमला, हुसैन रोए और रो के कहते मेरे लाल मुझसे इजाजत न ले, उससे इजाजत ले कि जिसने तुझे 18 बरस पाला था। अजीजों रवायत लिखती अकबर ज़ैनब के पास आए, फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दो। ज़ैनब कहती मेरे लाल 18 साल बड़ी उम्मीदों से पाला था, मेरे लाल तुझे दूल्हा बनाने का अरमान, तेरी शादी रचाने का अरमान, ए मेरे लाल सब खाक में मिल जाएगा। अजीजों अकबर ने एक सवाल किया, फूफी अम्मा तू इजाजत नहीं दे पा रही है तो इतना बता कि तुम अफजल हो या बीबी ज़हरा। बस ज़ैनब तड़प के कहती अम्मा फातिमा अफजल है, तो अकबर भी तड़प के कहते फूफी अम्मा अगर फातिमा का लाल नरग़े आदा में घिर जाए क्या तू अपने बच्चे को कुर्बान न कर पाएगी। अजीजों ज़ैनब खामोश हो गई, इज़्ने विग़ा मिल गया। हाँ अकबर अपनी माँ के पास आए कहते अम्मा इजाजत दे रही हो। अम्मा मैं वो करबल के मैदान में जाना चाहता हूँ। वह एक मरतबा माँ बोलती है अकबर खाली इतना बता दे कि शहजादी ज़ैनब ने इजाजत दे दी कि नहीं दी। अजीज़ों रवायत का जुमला है, अकबर रो के कहते अम्मा मेरी फूफी अम्मा इजाजत दे चुकी है। वो तड़प के कलेजे पे हाथ मारा अकबर, जब शहजादी इजाजत दे चुकी तो कनीज रोकने वाली कौन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अजीजों जैसे चाहे पुरसा ले, बस 2-3 ताबूत की जरूरत और करना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। अजीजों जैसे चाहे पुरसा दे, इसलिए कि बड़ी कदर और कीमत है इन आंसुओं की, बड़ा मेयार है इन आंसुओं का। हाँ दीजिए पुरसा। रावी कहता है कि मैं छठे इमाम के हुजूर में गया तो मैंने देखा हालत सजदा में इमाम रो रहे थे और रोते रोते इमाम कुछ कहते जाते थे। रावी कहता मैं जरा सुनो तो सही कि मौला क्या रहे हैं। अब जो रावी आगे बढ़ा तो उसने जो कान लगाया तो हालत सजदा में छठे इमाम कहते परवरदिगार मेरे जद के रोने वालों के गुनाह बख्श दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बड़ी अजमत है नश्के अज़ा की। तारीख लिखती है अकबर को इजाजत मिली, हुसैन ने अम्मामे रसूल उतारा, अकबर के सर पे सजाया, अकबर को पैराहन पिन्हाया। अजीज़ों तारीख लिखती अकबर को रवाना किया, मगर गरीब बाप से रहा न गया, पीछे पीछे चलते आते थे। अब जो आए तो एक मरतबा अकबर ने किसी के आने की चाप महसूस की। अकबर मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं 57 बरस का ज़ईफ, दोनों हाथों से कमर थामे हुए, मेरे अल्लाह मेरा अकबर जा रहा है, मेरे अल्लाह मेरा बेटा जा रहा है, ए मेरे अल्लाह हम शबीए पैगंबर। अजीज़ों रवायत लिखती अकबर घोड़े से उतर गए, आन के बाबा का बाजू पकड़ा, बाबा जब इजाजत दे चुके हो तो रोकते क्यों हो, जब इजाजत दे चुके हो तो पीछे क्यों आ रहे हो। तड़प के एक जुमला का बेटा काश के साहिब औलाद होते तो तुम्हें अंदाजा होता कि बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। बेटा जाओ अब हुसैन पीछे पीछे ना आएगा। अजीजों अकबर मैदान कारजार में आए, 120 दुश्मनों को तहे तेग किया, अकबर के लिए दुआ हुई, दुआ मुस्तजाब हुई। अकबर वापस हुसैन से मिल लिए, हुसैन से पानी मांगा, हुसैन ने कहा अपनी जुबान दहन में दे दो। अकबर ने फौरन खींच ली, बाबा आपकी जुबान में कांटे पड़ गए हैं। हुसैन कहते लाल जाओ अब तुम्हें साक़ी
کوثر سیراب کرے گا۔ عزیزو روایت لکھتی اب جو اکبر آئے تو روایت کا جملہ جیسے ہی حملہ ور ہوئے تو سنان ابن انس نے چھپ کر ایک نیزہ اکبر کے سینے پہ ایسا مارا، نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوان، اکبر کی آواز بابا میرا سلام، اجرکم اللہ۔ ہاں ابھی رک جاؤ، ابھی تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا۔ اکبر کی آواز حسین نے سنی، اکبر کی آواز جیسے ہی حسین نے سنی، عزیزو روایت لکھتی ہے کہ حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ متوجہ رہے آپ، جیسے سنیں گے آپ جملے سنیں، دو جملے پر مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ عزیزو روایت لکھتی اکبر کی آواز سنتے ہی حسین گرے۔ روایت کا فقرہ ہے 11 مرتبہ حسین گرے اور 11 مرتبہ زمین کربلا سے حسین بلند ہوئے، لیکن روایت کا جملہ جب دوڑتے دوڑتے حسین 12ویں مرتبہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا۔ روایت کہتی پیدر بر لاشے پسار زانو بزانو رسید، حسین اکبر کی لاش پر گھٹنیوں کے بعد اکبر تیرا بابا، اکبر تیرا بابا آ گیا، اکبر بابا کو بلا لے، اکبر بابا آ گیا، آواز آئی بابا آئیے۔ عزیزو روایت کا جملہ ہے جیسے ہی اکبر کی میت پر حسین پہنچے ہیں نا، روایت کہتی اکبر حسین اکبر کی میت پہ پہنچے، تڑپ کے حسین نے ایک جملہ پوچھا، اکبر بیٹا خیر سے ہو؟ اکبر کیا ہوا میرے لال؟ اکبر کیسے ہو میرے لال؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ عزیزو اکبر یہی کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا میں زندہ ہوں، بابا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بابا مجھے کوئی رنج نہیں ہے، اے بابا آپ میری فکر نہ کرو، بابا اپنے آپ کو سنبھالو، بابا کلیجے پہ پتھر رکھو، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں زندہ ہوں۔ عزیزو روایت کا جملہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں اکبر اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں ہے، لال ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ روایتیں کہتی ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، وہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے اکبر نہیں ہوا تو ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو، سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ رو کے جوان بیٹا کہتا بابا سینے میں پرچی کا پھاڑ، ارے حسین نے آستین سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی پکڑی، اب جو نیزہ نکالا تو صحیح باپ کے ہاتھوں پہ اکبر کا کلیجہ۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو نیزے میں الجھ کر اکبر کا کلیجہ آ گیا، حسین نے ماتم کیا۔ عزیزو روایت لکھتی حسین نے جوان بیٹے کا کلیجہ دیکھا، حسین چیخ مار مار کے رونے لگے، اکبر مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اکبر ظالم مجھے تانے دیں گے، اکبر تیرا باپ مر جائے گا، اے اکبر حسین کو نہ چھوڑنا۔ اکبر اب بھی کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، اپنے آپ کو سنبھالو، بابا میں ٹھیک ہوں۔ حسین کہتے اکبر بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے، بیٹا تیرا کلیجہ باہر آ گیا، اکبر اب بتا تیرا باپ کیا کرے؟ حسین سے کہتے بابا منہ پھیر لو، جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے۔ جیسے حسین نے جملہ سنا حسین نے ماتم کیا، اکبر تم چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اکبر تم بابا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ عزیزو روایت لکھتی حسین تڑپ کے روئے، اکبر تو نے ابھی پانی مانگا تھا نا، تیرا بابا تجھے پانی نہ دے سکا۔ اکبر حسین وعدہ کرتا ہے زندگی بھر تو نے کچھ نہ مانگا، ایک بار میرے لال کچھ مانگ لے۔ عزیزو جیسے یہ جملہ اکبر نے سنا تڑپ کے کہتے بابا امام ہو؟ ہاں لال امام ہو۔ بابا صاحب اعجاز ہو؟ ہاں بیٹا صاحب اعجاز ہو۔ بابا معجزہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں بیٹا معجزہ دکھا سکتا ہوں، بیٹا کیا دیکھنا ہے؟ تڑپ کے اکبر کہتے بابا جب مدینے سے چلا تھا تو سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن میں تجھے لینے آؤں گا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اور نوجوانوں تمہاری بہنوں کو پردوں میں رکھے، تمہارے گھروں کا تحفظ فرمائے۔ دیکھو نوجوان کیسے پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے، جتنا بہنیں بھائیوں کو چاہتی ہیں نا
भाई उतना अपनी बहनों को नहीं चाहता, लेकिन आओ तारीख़ करबला में दिखाओ, अकबर जिंदगी के आखिरी वक्त में कहता बाबा सुगरा से वादा किया था, सुगरा तुझे लेने आऊंगा, बाबा मौत ने मजबूर कर दिया, बाबा मोजज़ा दिखा दो कि मैं आखिरी बार सुगरा का चेहरा देख लूं। अजीज और रवायत का जुमला है, हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई, हाँ सुना हुआ वाक़या है, सुने आप, उंगलियां उठाई, अकबर देख नजर आई सुगरा? नहीं बाबा सुगरा नजर नहीं आई। अच्छा मज़ार नबी पे देख सुगरा नजर आई? नहीं बाबा वहां नहीं आई। अच्छा जरा दहलीज पे देख सुगरा नजर आई? नहीं बाबा वहां भी सुगरा नहीं। हुसैन रोए, रो के कहते अकबर जहां से तू सवार हुआ था उस मकाम पे गौर से देख, क्या सुगरा नजर आई? अकबर ने गौर से देखा और कहते बाबा वहां सुगरा नहीं है। हुसैन ने कलेजे पे हाथ मारा, अकबर सुगरा नहीं तो कौन है? कहा बाबा सुगरा नहीं है मगर एक ज़ईफ़ा, बाल परेशान, असा का सहारा, ए जाने वाले वादा करके अब तक नहीं आए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अजीजों पढ़ दूं एक जुमला, पढ़ूं एक जुमला, बर्दाश्त कर सकेगा कलेजा? कौन कहता है कि अकबर के सीने में बर्छी लगी हो अकबर मर गया? हरगिज नहीं। अकबर नोके सेना से नहीं मरे हैं, अकबर ने 2 उंगलियों के दरमियान अपनी बहन की कैफियत देखी। हाय सुगरा की गरीबी, भाई की रूह परवाह। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मौला कोई गम न दे आपको सिवाय सैयदुल शुहदा के, आपके आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमाए, आपकी दुआओं को पूरी फरमाए। हाँ जो दुआएं मांगना हो मांग लिएगा। अजीजों रवायत का जुमला है कि जैसे ही जनाब अली अकबर ने सुगरा को देखा, अजीजों हुसैन ने देखा कि अकबर की रूह निकल गई। हुसैन रोए, हाय सुगरा का बिरादार, हाय मेरा अकबर। अजीजों हुसैन ने लाशे अकबर उठाई। सवाल है कि 57 बरस का ज़ईफ 18 बरस का कलियल जवान का लाशा उठाए तो कैसे? अजीजों रवायत लिखती हुसैन ने अपनी पुष्ट पे हमल किया, कुछ दूर चले कि कमर ने जवाब दिया, आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ अकबर का लाशा ले चलो। अजीजों अभी अकबर का लाशा लेके चले थे, रवायत लिखती बनी हाशिम के बच्चे आए, सबने लाश पहुंचाई, हर बीवी ने अकबर की मैयत पे मातम किया। ज़ैनब भी आई, आवाज देती थी तुम मर गए, मैं मर न गई साथ तुम्हारे, है मेरे दिल भर, मेरे जानी, मेरे प्यारे, तुम भी न रहे और मोहम्मद भी सिधारे, अब कौन उठाएगा जनाजे को हमारे। अरे आराम बहुत कम मेरी किस्मत में लिखा था, अब पीरी में ये मातम मेरी किस्मत में लिखा था। अजीजों ज़ैनब ने पुरसा दे दिया, हाँ हाँ रो चुके आप, लेकिन 2 ताबूत, एक जुमला इस हवाले से और सुन ले। अजीजों रवायत लिखती है कि अकबर का जनाजा आया, बीवियों में कोहराम बरपा हुआ, हाँ आंसू को रोकिए, एक जुमला सुनिए। अजीजों जब काफी देर हो गई, अकबर की माँ लाशें अकबर पे नहीं आई, तो किसी बीवी ने कहा अरे कोई जाओ अकबर की माँ से कह दो कि उसका बेटा आया है, देखो खून की मेहंदी रचा के आया है, देखो कैसा लहू का सेहरा पहन के आया है। अरे कोई जाओ लैला से कह दो अकबर दूल्हा बन के आया है। अजीजों फिजा का बयान है कि मैं अपने मकाम से बुलंद हुई, मैंने हर खैमे में अकबर की माँ को ढूंढा। फिजा कहती है एक खैमे का पर्दा उठाया, अकबर की माँ न मिली, दूसरे खैमे में देखा अकबर की माँ न मिली, तीसरे खैमे में देखा अकबर की माँ न मिली। फिजा कहती 6 खैमों में देखा मगर अकबर की माँ न मिली। एक मरतबा जैसे 7वें खैमे का पर्दा उठाया तो मेरी नजरों ने देखा अकबर की माँ कभी खैमे के इस कोने से टकराती है, कभी खैमे के उस कोने से टकराती है, कभी चौबे खैमा से टकराती है। फिजा कहती मैंने पूछा बीवी बीवी क्या ढूंढ रही हो? तड़प के अकबर की माँ कहती है अम्मा फिजा मैंने
सुना है मेरे बेटे का जनाजा आया है। ए फिजा, मैं अपने अकबर की मैयत पे जाना चाहती हूँ, मगर मुझे खैमे का दर नहीं दिखता, मेरी बीनाई चली गई। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय सैयद शुहदा के। अजीजों, तारीख लिखती है इधर अकबर मैदान करबला में शहीद हुए। रवायत लिखती है हुसैन गरीब हो गए। गुर्बत के आलम में अजीजों तारीख का जुमला है कि इमाम हुसैन रोते हुए चले, कहते थे हल मिन नासिरिन जंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईउना। है कोई जो मेरी नुसरत को आ जाए, है कोई जो मेरी मदद को निकल पड़े, है कोई जो मेरी सदाई इस्तिगासा को सुन सके। हुसैन ये कही कि अभी खैमे के पास आए थे कि अचानक खैमे से रोने की आवाज आई। ज़ैनब को बुला के पूछा क्या कोई बच्चा मर गया? ज़ैनब रो के कहती भैया कोई बच्चा नहीं मरा, आपकी आवाज में इतनी गरीबी थी कि असगर झूले में अपने आप को झूला न सके, अकबर झूले से जमीन पे गिर गए। हुसैन ने कहा लाओ मैं मकसद समझ गया। अजीजों, तारीख लिखती है कि अकबर हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में लिया, लेके हुसैन फौज आदा के सामने आए, आके असगर को पेश करके फरमाया जालिमो, अगर मैं खतावार हूं तो इस बच्चे से क्या खता है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। सुनो दुनिया वालों, हुसैन कहते इसे जरा सा पानी पिला दो। आवाज आई हम तुम्हारे बच्चे को एक कतरा पानी ना देंगे। हुसैन फिर भी कहते हैं अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो लो मैं इसे जलती जमीन पे लिटाए देता हूँ। रवायतों में मिला है 65 डिग्री का टेम्परेचर करबला में था। हुसैन ने असगर को लिटाया, असगर माहिए पे आप की तरह तड़पने लगे, कोई पानी देने ना आया। हुसैन ने छोटे से असगर को उठाया, फौजे आदा के सामने पेश किया, कहा जालिमो जरा देखो तो सही बच्चा कितना प्यासा है। असगर ने अपनी जुबान पपड़ाए, होठों पे फिराई। अजीजों, फौजे रोने लगी। आवाज आई हुसैन के कलाम को कता कर दो। उम्र साद का हुक्म हुआ और मुला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा। एक तीर चला खता कर गया, दूसरा चला खता कर गया, तीसरा चला खता कर गया। दौड़ के आया जालिम हुरमुला। कोई पूछता फौजे यजीदी में सबसे बड़ा तीरंदाज कौन, तो मैं तेरा नाम लेता। हुरमुला तुझे क्या हो गया है, क्या तीर क्यों नहीं चल रहा है? आवाज देता है न पूछ, जैसे ही मैं बच्चे के गले का निशाना लेता हूँ, कभी रसूल खुदा सामने, कभी उनकी बेटी, कभी अली मुर्तजा और मौला, मेरा बच्चा बेगुनाह है। अजीजों, रवायत लिखती है कि हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा। अब जो तीर चला है तो गुलूए अली असगर को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पैबस्त हुआ। 3 भाल का तीर था। अजीजों, रवायत लिखती हुसैन ने असगर को देखा और देखने के बाद असगर के गले से टपकने वाला लहू चुल्लू में लिया और सूखे हुए गले से निकला हुआ लहू लेके हुसैन ने मजबूर होकर चेहरे पे मला। और रवायत का फिक्रा है कि हुसैन ने असगर के गले से तीर खींचना चाहा। जैसे ही तीर निकालते थे असगर तीर के साथ बुलंद हो जाते थे। हुसैन रो के कहते असगर लाल, अपने गरीब बाप का इम्तिहान ना ले बेटा, बेटा तीर निकाल लेने दे। अरे आप समझे असगर क्यों बुलंद होते थे? अजीजों, तीर वजनी था, असगर हल्के थे, तीर बड़ा था, असगर छोटे थे। अजीजों, रवायत का फिक्रा है हुसैन कहते लाल इम्तिहान ना ले बेटा, तेरा गरीब बाप है, तीर निकाल लेने दे। अजीजों, रवायत लिखती है असगर जुबाने बेजुबानी में कहते अच्छा बाबा, अगर ये बात है आप तीर निकालना चाहते हो तो ठीक है, तीर आप निकाल लो, अब मैं एक सांस न लूंगा। अजीजों, रवायत का जुमला है तीर निकल गया, असगर की सांस रुक गई। हुसैन असगर का जनाजा लिए हुए खैमे में आ गए। पूरी रवायतें आपने सुनी है। हाँ, लेकिन अजीजों, बस गहवारे अली असगर की ज़ियारत करने वाले हैं आप। जैसे ही गहवारा लेके अज़माम खैमे की तरफ आए, 7 मरतबा कह के बड़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
رزم بقضائے تسلیما لامرے۔ عزیزو روایت کا فقرہ ہے کہ حسین یہ باتیں کہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی رباب تیرا بچہ آ گیا۔ سکینہ پہلے آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ اب جو حسین نے دامن پلٹا تو سکینہ نے بھائی کا چدا گلا دیکھا، تڑپ کے چیخ ماری، اماں بھیا مر گیا۔ بھیا میرا مر گیا۔ عزیزو تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ادھر اصغر کو حسین خیمے میں لائے۔ بس جملہ سن لیجئے گا، روتے ہوئے جائیے گا عزیزو، اور ان جملوں کے ذیل میں دعائیں کر لیجئے گا۔ روایت لکھتی جیسے ہی اصغر کا گہوارہ آیا، حسین نے چند لمحوں کے بعد اصغر کی قبر بنا دی۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے لاشِ اصغر کو دفن کر دیا۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے حسین اصغر کے لاشے کو دفن کر کے دست ظلم سے محفوظ کر چکے تھے، مگر عزیزو جب 11 محرم کی صبح آئی ہے نا تو ظالم کا حکم ہوا سر 71 ہے، شہید 72 ہے۔ ارے 72واں سر کدھر ہے؟ کسی نے کہا او ظالم وہ سر لے کے کیا کرے گا، وہ 6 مہینے کے بچے کا سر ہے۔ ارے حسین نے اس کی میت پشت خیمہ پہ دفن کی تھی۔ عزیزو تاریخ لکھتی شمر کہتا میں نہیں جاتا، مجھے وہ سر چاہیے، جاؤ کچھ لوگ اصغر کا لاشا نکالو۔ عزیزو روایت کہتی کچھ لوگ نیزہ لے کے چلے، جہاں نرم زمین دیکھتے نیزے کی ہنی کو چبو دیتے۔ عزیزو خیمے کی جلی ہوئی خاک پر بیویاں بیٹھی تھی، بفضہ نے منظر دیکھا، تڑپ کے کہا رباب تیرے بچے کی خیر۔ عزیزو روایت لکھتی تھی ایک تڑپتی ہوئی ماں آئی، اس نے منظر دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار آئے ہیں، جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں نیزے کی ہنی کو پرو دیتے ہیں۔ عزیزو یہ ماں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے کیا دیکھا، ایک ظالم نے ایک نرم زمین پہ نیزہ مارا۔ اب جو نیزے کو اٹھایا تو نیزے میں الجھا ہوا 6 ماہ کا اصغر۔ ارے رباب تڑپ گئی۔ عزیزو رباب کی آنکھوں نے دیکھا اصغر نیزے میں الجھے ہوئے آ گئے، عزیزو تڑپ یہ آپ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ رباب کی نظروں کے سامنے ظالم نے ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ سے اصغر کی زلفوں کو پکڑا، جلجھے ہوئے اصغر کو نیزے سے چھڑایا۔ اصغر کو چھڑانے کے بعد لاش اصغر زمین پہ پھینکی، ظالم گھوڑے سے اترا، میان سے تلوار نکالی، کلیجہ پھٹ جائے گا عزیزو۔ اور میری ماں بہنوں اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ روایت کہتی ظالم گھوڑے سے اترا، تلوار نکالی، چند قدم آگے بڑھا، فضہ نے رباب کا بازو تھاما، رباب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا۔ عزیزو روایت ہے کہ ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک گھٹنا اصغر کے سینے پر، قیامت آ گئی عزیزو، قیامت آ گئی۔ اس نے ایک گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، دوسرا گھٹنا اصغر کی پیشانی پر، ظالم کی تلوار چلی، اصغر کا گلا کٹا، ماں تڑپ گئی، او میرے لال اماں کو ماں۔ جزاکم اللہ۔ وہ ختم ہو گئی عزیزو مجلس، بس ایک تابوت اور ہے، حسین کا تابوت اور حسین کے بھتیجے عبداللہ ابن حسن کا تابوت جو حسین کے وقت شہادت شہید ہوئے۔ عزیزو روایت کا فقرہ ہے کہ جب غریب کربلا شہید ہو رہے تھے تو ایسے عالم میں ایک بیٹا تھا جو خیمے میں موجود تھا کہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن تھا، اور وہ دوڑتے ہوئے جب مقتل کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے منظر دیکھا، اس وقت چچا کے سر پہ شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ عزیزو عبداللہ ابن حسن دوڑ کے آتے ہیں اور آن کے شمر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میرے چچا کو ذبح نہ کر، میرا چچا بے جرم و خطا ہے، میرا چچا 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزیزو روایت لکھتی کبھی کوئی ظالم جھڑک دیتا، کبھی
कोई जालिम तमाचा मार देता। ये बच्चा 3 दिन का यतीम हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, जिसका ताबूत आ रहा है, आप ज़ियारत कर लीजिए। रवायत लिखती है कि ये बेटा ऐसा हसन का था कि रवायत लिखती है कि बेटा ज़मीन पे गिर जाता, मगर जब बार बार आके हाथ पकड़ते हैं कि नहीं मेरे चचा को ज़िबा न कर, मेरे चचा को ज़िबा न कर, रवायत लिखती है एक जालिम आगे बढ़ा तलवार लेके और उसने अब्दुल्ला इब्ने हसन के सर पे ज़रबत मारी और अपने चचा के सामने हुसैन का ये भतीजा दम तोड़ के मर गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, ये उसी यतीम का जनाजा है कि जिसका जनाजा हुसैन ने नहीं उठाया। 2 ही जनाजे तो ऐसे थे कि जिसे हुसैन ने उठाया नहीं है, एक खुद हुसैन का जनाजा और एक अब्दुल्ला इब्ने हसन का जनाजा, जिसे कोई उठा ना सका। अजीजों, ये अपने चचा के सामने शहीद हुए। हाँ हाँ अजीजों, अभी आप यहीं पे पहुंचकर कुछ शबीहें देखेंगे। आप देखेंगे कि नहर फुरात भी बनी है, आप देखेंगे कि 72 पंजों का आलम भी नस्ब किया गया है, आप देखेंगे कि तिल्ले ज़ैनबिया भी है। हाँ, बड़े एहतमाम से जाके आप ज़ियारत कर लीजिएगा। लेकिन एक ताबूत मुझे पढ़ना है गरीब करबला का, बेकसी हुसैन सुन ले, मैं मजलिस तमाम किए देता हूँ। और उसके साथ ही 72 आलम की ज़ियारत भी कर लीजिएगा, जुलजना की भी ज़ियारत कर लीजिएगा, 3 ज़ियारतें एक साथ कर लीजिएगा। अजीजों, 2-3 जुमले आंसुओं को रोक के सुन लिए कि गरीब करबला पे क्या गुजरी है। अजीजों, रवायत लिखती है कि हुसैन गरीब असगर का जनाजा दफन करके आए और आके ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब तुम पर हुसैन का सलाम, कुलसूम तुम पर हुसैन का सलाम, रुकैया तुम पर हुसैन का सलाम, ए माँ की बूढ़ी कनीज़ फिज़ा तुम पर हुसैन का सलाम। अजीज़ों, रवायत लिखती जब सबको सलाम किया ना तो हुसैन की चंद बहनें आगे बढ़ी। नौजवानों, जुमला गौर से सुनिएगा। जैसे ही ज़ैनब ने यह जुमला कहा, आगे बढ़ के एक जुमला का, भैया हम बहनों की ख्वाहिश है कि हम बहनें एक हल्का बनाना चाहते हैं, ए भैया आप हमारे हल्के के दरमियान आ जाइए। रवायतें लिखती करबला में हुसैन की 7 बहनें मौजूद थी। हुसैन ने सलाम किया, बहनों ने हल्का बनाया। हर बहन हुसैन को आखिरी नज़र से देख रही है, हर बहन हुसैन को अलविदाई नज़र से देख रही है। मगर अजीज़ों, जब देर हुई तो हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब के बाजू को पकड़ा, हल्के को तोड़ा। जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, ज़ैनब कलेजे से लिपट गई, भैया मुझे किसके हवाले छोड़ चले। अजीज़ों, रवायत लिखती है कि हुसैन रुखसत हुए और रुखसती से कबल कहते, ज़ैनब मुझे मेरे बेटे से रुखसत करा दो। हाँ, ताबूत की ज़ियारत करिएगा, आप मुतवज्जे हो जाइए। 2 जुमले सुन ले आप। अजीज़ों, सज्जाद से रुखसत करा दो। ज़ैनब कहती, भैया सज्जाद गश में है। कहती, मुझे सज्जाद से रुखसत करा दो, मैं सज्जाद से रुखसत होने के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं सज्जाद से अलविदाई लूँ। अजीज़ों, ज़ैनब आगे बढ़ी, बीमार का बाजू हिलाया, सज्जाद देखो कौन आया है लाल। सैयदे सज्जाद ने गश से आंखें खोली तो बाबा को पहचाना नहीं, इसलिए कि चेहरे पे असगर का खून, सारा बदन जख्मों से चूर। तड़प के कहा, पुपी अम्मा कौन आ गया? हुसैन ने कहा, मेरे लाल, मैं तेरा बाबा। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, अब क्या था? सज्जाद पूछते, बाबा ये खून कैसा है? बाबा ये जख्म कैसे है? बाबा सब कहाँ गए? हुसैन ने एक जुमला कहा, बेटा इस वास्ते कपड़े ये मेरे खून से भरे हैं, दम तोड़ के ये सब मेरी गोदी में मरे हैं। सज्जाद लाल सब मर गए। बेटा अब तेरा बाबा तुझसे इजाजत लेना चाहता है। तड़प के फूफी से सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा आसा उठाइए, फूफी अम्मा तलवार उठाइए। बेटा करोगे क्या? आसा पे तकिया करूंगा, तलवार से जिहाद करके बाबा को बचाऊंगा। ये सुनना था। हुसैन ने हाथ जोड़ा, लाल तू बीमार है, बीमार से जिहाद साकित है। हाँ मेरे लाल, मेरी वसीयत है। अब हुसैन ने वसीयत की। सैयदे सज्जाद से मीर अनीस कहते हैं कि बस एक वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्न दहानी। 36 पैर गुजरे है पाया नहीं पानी, पानी भी जो दे बाद मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा
بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ عزیزو روایت کہتی حسین نے وصیت کر دی، آئے حسین میدان کارزار میں، زخموں پہ زخم ہوئے حسین کو، حسین لڑتے رہے۔ روایت لکھتی ہے ظالموں نے واسطے دیے، حسین تمہیں عباس کا واسطہ رک جاؤ، تمہیں قاسم کا واسطہ رک جاؤ، تمہیں اصغر کا واسطہ رک جاؤ۔ حسین نے جب اپنے شہداء کے نام سنے نا تو آنکھوں میں آنسو، تڑپ کے کہتے ظالموں میرے اصغر کو مار ڈالا اب مجھے روکتے ہو، میرے اکبر کو مار ڈالا اب مجھے روکتے ہو، میرے عباس کو مارا اب مجھے روکتے ہو۔ بازیزو یہ کہہ کے حسین جنگ کر رہے تھے کہ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار رکھی، باغی ہوئی فوجیں سمٹی، ایک ظالم نے دائیں بازو پہ تلوار، دوسرے نے بائیں بازو پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر، حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ عزیزو روایت کا جملہ ہے زخموں سے چور ہو کے زہرا کا لال فرس رکاب پچھوڑنے لگا۔ اے نوجوانوں مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی زخموں سے چور ہوتا ہے تو زمین کربلا پہ گر جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ حسین جھوم کیوں رہے تھے مجھے روایت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب دوسری روایت پڑھی تو پتا چلا کہ حسین زخموں سے چور تھے، مگر حسین کے گھوڑے کے دونوں طرف نیزہ برداروں کی صفیں تھیں۔ جیسے ہی فاطمہ کا لال چاہتا کہ دائیں جانب سے اترے تو دائیں پہلو پہ نیزہ، حسین گھبرا کے بائیں طرف تو بائیں پہلو پہ نیزہ، ارے منہ کے بل فاطمہ کا لال زمین کربلا پہ آیا، لاش حسین تیروں پہ معلق۔ عزیزان گرامی حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ ہاں عزیزو یہی تو وجہ تھی، علامہ حسن حسن زیدی پڑھا کرتے تھے کہ حسن و حسین کے جنازے میں تو یہی فرق تھا کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق ہو گیا۔ اب جو حسین کا جنازہ معلق دیکھا، روایتیں لکھتی فوجیں آگے بڑھی، کسی نے پتھر، کسی نے تلوار، کسی نے تلوار، کسی نے نیزہ۔ جزاکم اللہ، روتے ہوئے پرسا دو حسین غریب کو۔ آزاد رو دیکھے حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق۔ روایتیں لکھتی کوئی ظالم آگے بڑھ کے پتھر مارتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی نیزہ مارتا۔ بازیزو دو جملے سن لے، مجلس تمام کیے دیتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، شمر کند خنجر لے کے بڑھا۔ میری طرف متوجہ ہو جائیے، دو جملے سنیں اس کے بعد ماتم کر لیجئے گا ذوالجناح کے ساتھ۔ عزیزو روایت لکھتی ہے کہ حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، حسین کے لیے شمر آگے بڑھا تو کند خنجر لے کے بڑھا، لیکن شمر کے ساتھ تین فرد آئے۔ غور سے سنیے روایت، تین لوگ آئے، ایک طرف سے خولی بڑھا، ایک طرف سے انس بڑھا، ایک طرف سے شمر بڑھا۔ اور ایک مرتبہ شمر نے پکارا حسین زندہ ہے کہ مر گیا؟ حسین کچھ بولے نہیں۔ خولی نے کہا حسین تو زندہ ہے کہ مر گیا؟ حسین کچھ نہیں بولے۔ انس کہتے ابھی میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے کہ مر گیا۔ یہ کہہ کے اس نے ایک ضرب حسین کو ماری۔ حسین پھر بھی کچھ نہ بولے، سجدہ شکر میں سر رہا، مگر عزیز و روایت لکھتی خولی آگے بڑھا،
कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुसैन मर गए, मगर शिमर कहता नहीं, हुसैन मरे नहीं है, हुसैन सजदा कर रहे हैं। अगर तुम्हें देखना है कि हुसैन जिंदा है कि मर गया तो अभी पता चल जाएगा। एक मरतबा शिमर कहता, ओ जालिमो, हुसैन मर गया, अब खैमों की तरफ दौड़ो। हुसैन सजदे से उठे, ओ शेम मैं जिंदा हूँ, आ मुझे कत्ल कर, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे खैमों में ना जा। मेरी बहनों की चादरें, शिमर का खंजर चला, हुसैन का सर कटा, फिजा में आबाद, अला कुतला हुसैन बे करबला, अला हुसैन बे करबला। ज़ुल्जना खैमे में आया, पेशानी खून से रंगी, ए सकीना बाबा मारा गया, तू यतीम। तेरी लाश हुसैन, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। सर के पहलू में बैठी ये कहती थी ज़हरा, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। घेरा है तीरों की तू तीरगी में लाख जिगर, मदद को अपनी मैं किस को बुलाऊं नूर नजर। समझ में कुछ नहीं आता मैं क्या करूं बेटा, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। नजर नहीं मुझे आता है तेरा तन बेटा, धुआं धुआं मेरी नजरों में है ये बन बेटा। ये मेरा कल्ब तो अब बन गया है कर्बला, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। ज़माने वालों का एहसास देखो मर भी चुका, जिस पे नाज वो आबास देखो मर भी चुका। उठाए हाथों को कहती कि फातिमा ज़हरा, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। है तीर तन ये तीरों पे है ये तन बेटा, हज़ारा यही करती हूँ बस जतन बेटा। तड़पता है तुझ बेटा, तिलकती है ममता, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन, उतारूं कैसे मैं तीनों से, तेरी लाश हुसैन। हराए देश में तुझको खजाने घेरा है, तुझे घुटन नहीं इस फिजा ने घेरा है। मैं कैसे देखूं तुझे
کب تک